بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے ایک نئی کہانی، نئی واقعہ لے کے آئی ہوں۔ آپ کو بہلول دانا کا تو پتہ ہوگا۔ وہ ایک بہلول دانا تھا جس کی بہت عقل مندی کے کہ بہت زیادہ اس کے واقعے ہیں۔ اس میں سے ایک میں سناؤں گی، لیکن سب سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ لوگ ابھی تک مجھے سپورٹ نہیں کرے، میں نے آپ کے لیے بہت زیادہ کہانیاں اور معلومات لے کے آنے والی ہوں۔ بہلول دانا ایک مشہور شخصیت ہیں جو عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور میں بغداد کی گلیوں میں رہتے تھے۔ بہلول کو حکمت اور عقل میں اعلیٰ مقام حاصل تھا، اور لوگ ان کے لطیفے اور نصیحتیں سن کر نہ صرف مسکراتے تھے بلکہ گہرے سبق بھی حاصل کرتے تھے۔ بہلول اکثر خلیفہ کے دربار میں جایا کرتے تھے اور وہاں ان کی چالاکی سے بھرپور باتیں سننے میں آتی تھیں۔ ایک دن خلیفہ نے بہلول سے پوچھا، بہلول، تمہارے خیال میں میرا محل کیسا ہے؟ بہلول نے مسکرا کر کہا، یہ محل خوبصورت تو ہے، لیکن ایک دن تمہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ خلیفہ ہارون رشید حیران ہو کر بولے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بہلول نے جواب دیا، کیا تم نے قبرستان میں لوگوں کے مقبرے نہیں دیکھے؟ وہ بھی کسی وقت محلوں میں رہتے تھے، مگر اب سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ایک اور واقعہ۔ اس واقعے سے آپ کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ کوئی بھی چیز اس دنیا میں ہمیشہ کی نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ کی نہیں ہے اور ہمیشہ دھوکے کی زندگی ہے۔ جو بھی ہے اصل وہ آخرتی ہے۔ ایک اور واقعہ میں سناؤں گی۔ ایک اور واقعے میں بہلول بغداد کی گلیوں میں گدڑی اوڑھے پھرتے تھے، یعنی فقیروں والے جو ہوتی ہیں۔ لوگ ان کا مذاق سمجھتے تھے، لیکن ان کی باتوں میں بڑی گہری حکمت چھپی ہوتی تھی۔ لوگ ان کے لطیفے اور نصیحتیں سن کر نہ صرف مسکراتے تھے بلکہ گہرے سبق بھی حاصل کرتے تھے۔ بہلول اکثر خلیفہ کے دربار میں جایا کرتے تھے اور وہاں ان کی چالاکی سے بھرپور باتیں سنتے تھے۔ ایک اور واقعے میں بہلول بغداد کی گلیوں میں گدڑی اوڑھے پھرتے تھے۔ لوگ ان کی دیوانگی کو مذاق سمجھتے تھے، لیکن ان کی باتوں میں ہمیشہ گہری حکمت چھپی ہوتی تھی۔ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی لطیفے کہ ان کی جو مذاق میں باتیں ہوتی تھیں، وہ کہتے تھے شاید یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، یہ ایسی باتیں کرتا رہتا ہے، لیکن اصل میں وہ اس کی باتوں میں حکمت ہوتی تھی۔ وہ جو بات کرتے تھے وہ ان کو نصیحت ہوتی تھی اس بات میں، لیکن لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی تھی۔ لوگ کہتے تھے شاید یہ ایسے ہی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اس لیے بہلول دانا ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتے تھے، بس مسکرا دیتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہو گیا کہ گہری حکمت ہو۔ ایک دن ایک شخص نے بہلول کو پتھر مارا۔ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی کچھ کہے تو آپ کو کتنا غصہ آتا ہے، لیکن جب بہلول کو پتھر مارا، بہلول نے ہنس کر کہا، تمہارا شکریہ، لیکن میں تمہیں بدلے میں کچھ نہیں دے سکتا، اللہ تمہیں بہتر بدلہ دے گا۔ کہ اس نے جب اسے پتھر مارا گیا تو اس نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، اور جو معاملات ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس لیے جب آپ کو کوئی ایذا پہنچائے یا تکلیف پہنچائے تو اس سے گالیاں اور بد دعائیں دینے سے پرہیز کریں۔ آپ چپ کر جائیں، ہنس کر جواب دیں، اور ہو سکتا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود دے۔ ٹھیک ہے۔ بہلول کے یہ قصے اس بات کا ثبوت ہیں کہ بظاہر دیوانگی کے پردے میں وہ ایک دانا اور حکیم انسان تھے جو دنیا کے جھوٹے شان و شوکت کو سمجھ چکے تھے۔ میرا اس کہانی کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے ویورز کو تھوڑی معلومات کے ساتھ تھوڑا سا سبق بھی دے دوں کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ انسانوں کے سبق کے لیے ہوتے ہیں۔ تو بہلول دانا کے واقعات بھی انسانوں کے لیے سبق کے لیے ہیں۔ بہلول دانا جو تھا وہ لوگوں کو سبق دیتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے شاید وہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، لیکن وہ واقعی میں سبق دیتا تھا۔ اس کو دنیا کی جو شان و شوکت ہے نا، اس میں چھپے منافقت سب نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ لوگوں کو ایسے ہی باتوں میں سبق دے دیا کرتا تھا۔ اگر ویورز آپ لوگوں کو میرے واقعات اچھے لگتے ہوں تو پلیز مجھے سپورٹ کریں، مجھے سبسکرائب کریں۔ اگر آپ لوگ سپورٹ نہیں کریں گے تو میں ایسی معلومات نہیں دے سکتی، پھر میں اس طرح آپ کی معلومات میں اضافہ بھی کروں گی، اور آپ کی کہ آپ کو پتہ بھی لگے گا کہ
کیا چیز ہے، کون ہے، اس شخصیت کا کیا نام ہے اور یہ شخصیت کیا کس کام آتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب